اللہ الرحمن الرحیم. یہ دوسرا باب ہے انرجی کا. اب یہ میں نے جیسے عرض کیا کہ میں اس کا اوور ویو عرض کروں گا تاکہ یہ تھوڑا سا وہ روٹین جو ہے کہ ہم ایک سبکن وہ کیا لفظ ب لفظ اس طرح نہ پڑھیں بلکہ اس کا اوور ویو لینے کی کوشش وہ سمجھیں. ٹھیک ہے جی. تو پہلا سوال میں یہ اٹھا رہا ہوں کہ بھی اسی میں جو چیپٹر میں بتایا گیا کیا ہم جانتے ہیں کہ کائنات کیا ہے؟ اب کائنات کیا ہے؟ اللہ نے ایک پروگرام بنایا. وہ سارا پروگرام جو اللہ نے طے کیا یعنی ڈیسائیڈ کر دیا جس کو فائنل کر دیا وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے علم کے علاوہ اور کیا ہے؟ اللہ کا علم ہی کہلائے گا نا وہ پورا پروگرام. یعنی اس کو بنانا بھی اللہ کے علم کے زیر اثر ہوا اور اس کا ہونا بھی اللہ کے علم کا علم ہوا. اب اس پروگرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن کہہ کر نافذ کر دیا. یعنی اسے کمانڈ کیا کہ حرکت میں آ. وہ جو کچھ ان کے ذہن میں تھا یا یہاں بھی تھا. اب کن کے بعد فیکون یعنی علم کا اظہار. علم کا اظہار کیا بنا؟ کائنات بن گیا. یعنی غور سے دیکھیں کہ کائنات کیا ہوئی. کائنات علم ہے. ایک ایسا علم جس کی بنیاد اور حقیقت سے خالق نے اپنی مخلوق میں سے نوع انسانی کو متعارف کرا دیا, واقف کروا دیا. اب اس وقوف کو جاننے کے لیے, حاصل کرنے کے لیے, جانکاری سے آگاہ ہونے کے لیے اللہ نے انسان کے لیے یہ ضروری قرار دے دیا کہ وہ اپنی روح کے اندر تفکر کرے. کہاں؟ روح کے اندر. حضور قلندر بابا اولیاء نے اپنی کتاب لوح قلم میں فرمایا کہ قرآن ہمیں 3 ہستیوں سے متعارف کراتا ہے. 3 ہستیاں. ہست کہتے ہیں ہونے کو, تو ہستی کہتے ہیں جو چیز ہے. تو کیا چیزیں ہیں 3؟ ایک ہے ذات, دوسری ہے صفات اور تیسری ہے یہ کائنات. اب اللہ کی ذات کی خصوصیات کیا ہیں؟ کہ وہ لامتناہی ہے اور خالق ہے. یہ ذات, صفات اور کائنات دونوں کو محیط ہے. یعنی صفات جو ہیں وہ قائم بالذات ہیں. یہ جملہ سن لیں, قائم بالذات. قائم بالذات کا کیا مطلب ہوا؟ ذات کے ساتھ قائم ہیں. یعنی ذات نے ان کو اپنا لیا. ذات جس چیز کو اپناتی ہے وہ اس کی صفت بن جاتی ہے. یہ آپشنل ہے. کس کا آپشن ہے؟ کس کا پریروگیٹو ہے؟ یہ ذات کا پریروگیٹو ہے. مثال ہے, ایک بچہ جب تھوڑا شعور حاصل کرتا ہے تو اسے پوچھا جائے کہ بھئی تم کیا بنو گے؟ وہ کہتا ہے میں ڈاکٹر بنوں گا. تو گویا اس کے ذہن میں ڈاکٹر ایک صفت ہے جس کو وہ اپنانا چاہتا ہے. معالج بننے کی ایک صلاحیت اپنے اندر اجاگر کرنا چاہتا ہے. تو اس بچے کی ذات نے اپنے لیے یہ آپٹ کیا, یہ آپشن اس نے اپنا لیا. اب جب وہ اس پہ کام کرتا ہے, محنت کرتا ہے اور وہ سچ مچ بن جاتا ہے ڈاکٹر, تو یہ اس صفت کا اظہار شروع ہو گیا. یعنی یہ صفات جو ہیں قائم بذات ہیں اور صفات کو جاننے کا نام ہے کائناتی شعور. اب کائنات کیا ہے؟ کائنات مخلوق ہے, اور ایسی مخلوق ہے جس میں 2 قسم کے شعور ہیں. ایک نوعی شعور ہے اور ایک انفرادی شعور. یعنی انفرادی شعوروں سے نوعیں بنتی ہیں اور پھر نوعی تمام انواع کے شعوروں کا مجموعہ کائنات کہلا رہا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اب چونکہ تخلیق کرنے والوں میں بہترین خالق اللہ رب العزت. اللہ ایسا خالق ہے جس کی تخلیق میں وسائل کی پابندی نہیں ہے. اس کے ذہن میں
جو چیز جس طرح اور جن خد و خال میں موجود ہے، جب اس چیز کو وجود بخشنے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے حکم دے دیتا ہے، یعنی اسے کہتا ہے کہ بھئی سامنے آ، ہو جا، اور وہ تخلیق اپنے پورے وسائل کے ساتھ وجود میں آ جاتی ہے۔ انسان بھی مخلوق ہے، اللہ نے دیگر مخلوقات کے مقابلے میں اس کو یوں نوازا ہے کہ اپنی صفات کا عکس اس کے اندر متحرک کرنے کے ساتھ ساتھ، دیکھیں نا، اس کی صفات کا عکس تو ہر چیز میں ہے، پودوں میں بھی وہ اسی کی صفات کا عکس جلوہ افروز ہے، حیوانات میں بھی ہے، مٹی کے ذرات تک میں اسی کی ذات صفات کا عکس متحرک ہے۔ تو انسان کو یہ شرف ہے کہ وہ ان صفات کا علم بھی رکھتا ہے، ان صفات کو استعمال کر۔ علم رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ صرف یہ جان لینا کہ جی میں دیکھ سکتا ہوں تو میں سن سکتا ہوں تو میرے اندر سماعت ہے تو میرے اندر بصارت ہے، نہیں نہیں نہیں، ان کو استعمال کرنے کا علم عطا کیا ہے۔ اب ان صفات کو جان لینے اور ان کے استعمال کا شعور اجاگر کرنے کے بعد انسان تخلیق کرنے کا اہل ہو جاتا ہے۔ اب ایک تخلیق وہ مادی سطح پہ، یہ جو بچے پیدا کرنا ہے یہ سارے جانور بھی کر رہے ہیں، حیوانی سطح پہ دیکھیں تو یہ تخلیق اس درجے کی تخلیق نہیں ہے جس درجے کی تخلیق یہاں پہ مراد ہے کہ انسان تخلیق کرنے کا اہل ہو جاتا ہے، یعنی وہ اپنے ذہن سے کام لے کر کوئی یاد کرتا ہے، کوئی اختراع کرتا ہے، کوئی نئی چیز وجود میں لے آتا ہے۔ لیکن انسان کی تخلیق کی گئی شے میں اور اللہ کی تخلیق کی گئی شے میں کیا فرق ہے؟ کہ انسان کی تخلیق کی گئی شے میں وسائل کی پابندی ہوتی ہے، اللہ جب کسی شے کو تخلیق کرتا ہے تو اس کے لیے درکار وسائل بھی خود بخود تخلیق پا جاتے ہیں۔ انسان اللہ کے تخلیق کیے گئے وسائل کو استعمال کر کے ہی کوئی چیز بنا سکتے ہیں۔ وہ جب چیز کا سوچے گا تو وہ اللہ کے عطا کردہ یا مہیا کردہ وسائل میں تصرف کرے گا اور وہ اس تصرف کو تخلیق کہے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ہم نے لوہا نازل کیا اور اس کے اندر انسانوں کے لیے بے شمار فائدے محفوظ کر دیے۔ اب جن لوگوں نے لوہے کی صفات اور خواص، یعنی اس کی صفات اور اس کی خاصیتوں پر تفکر کیا، ان کے سامنے لوہے کی محدود صلاحیتیں آ گئیں۔ جب ان صلاحیتوں کو استعمال کر کے لوہے کے اجزائے ترکیبی کو متحرک کر دیا گیا تو لوہا ایجادات اور اختراعات کا ذریعہ بن گیا۔ اب دیکھیں نا، لوہے کی کتنی قسمیں، کوئی دیگی لوہا ہے، کہیں فولاد ہے، اب اس میں وہ کاربن کی ریشو کم زیادہ کر کے آپ نے لوہے کی کتنی اقسام بنا دی۔ اب یہ بات آپ نے اکثر سنی ہے، حضور مرشد کریم نے کئی دفعہ فرمایا کہ موجودہ سائنس کی ہر ترقی جو ہے، کوئی بھی ترقی ہے، کسی نہ کسی طرح لوہے کی مرہون منت ہے۔ اب یہ مثال ہے کہ ہم لوہے سے چیزیں بناتے ہیں، یہ مادی وسائل کی مثال ہے۔ اب اسی طرح لوہے کی طرح روشنی بھی ایک تخلیق ہے اور وجود رکھتی ہے۔ مادی وسائل کی حدود اور علوم سے آگے بڑھ کر جب کوئی بندہ روشنیوں کا علم حاصل کر لیتا ہے، یہ گویا دوسری سطح آ گئی۔ وسائل کی ایک سطح مادی اشیاء ہیں تو دوسری سطح روشنیوں کا علم ہے۔ اب روشنیوں کا علم حاصل کر لیتا ہے تو کیا کرتا ہے کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی اس تخلیق میں تصرف کر سکتا ہے، یعنی روشنیوں میں تصرف کر سکتا ہے۔ اب یہ تصرف دو طرح سے ہوتا ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ وسائل کو یکجا کر کے، ان کو اکٹھا کر کے کوئی نئی چیز بنا دی جائے، اور دوسرا طریقہ روشنیوں میں تصرف کر کے کسی نئی چیز کو وجود میں لایا جائے۔ یعنی
کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی چیز جن روشنیوں پر قائم ہے ان روشنیوں کو متحرک کر کے اس چیز کو تخلیق کر دیا جائے. اب جن روشنیوں سے تصرف کیا جاتا ہے، یہ روشنیاں کیا ہوئی؟ یہ رنگوں کا مجموعہ ہوا. روشنیاں رنگوں کا مجموعہ ہے، پھر رنگوں کا مجموعہ یا ان کا انجماد جو ہے وہ مادہ کہلاتا ہے. تو روحانی علوم ان روشنیوں کو نسمے کے نام سے متعارف کراتے ہیں. اب یہ نسمہ کیا ہے؟ حضور قلندر بابا اولیاء نے یہ راز بھی واشگاف کر دیا کہ نسمہ اصل میں ذہن کو کہتے ہیں. اب مادی سائنس جس کو اورا کہتی ہے وہ اسی نسمہ کا ایک مظاہراتی روپ ہے. یہ اورا جو ہے یہ نسمہ نہیں ہے، یہ نسمہ کی ریفلیکشن ہے جس کو کرلین فوٹوگرافی کے ذریعے رشینز نے تصویری شکل میں دیکھا. یعنی مظاہراتی روپ ہے. اس کی مثال حضور مرشد کریم نے یہ فرمائی تھی کہ جیسے کرنٹ کسی لائن میں سے گزر رہا ہو، کسی تار میں سے کرنٹ گزر رہا ہو تو آپ کو کرنٹ نظر آئے گا؟ جواب ہے نہیں. لیکن اگر وہ سپارک کرے، یعنی کرنٹ کہیں سے تار تھوڑی سی کمزور ہو تو وہاں سے کرنٹ گزرتے ہوئے سپارکنگ کرتا ہے، تو وہ سپارکنگ جو ہے وہ کرنٹ کے ہونے کا ثبوت ہے. تو گویا ہم اس سپارک کو اورا کہتے ہیں اور نسمہ اصل میں وہ کرنٹ ہے. تو جب کوئی بندہ مادے کے بعد روشنیوں کے علم کو جان لیتا ہے، روشنیوں سے متعلق علوم میں اپنی مہارت کو بڑھا لیتا ہے، تو اس پہ نسمہ کے کارنامے یا اس کی ورکنگ واضح ہونے لگتی ہے اور پھر اس کے اوپر تخلیقی فارمولے بھی واضح ہو جاتے ہیں. اسے پتہ چل جاتا ہے کہ کس چیز کو کتنی مقدار میں ملانے سے کیا کیا چیزیں بن سکتی ہیں. اب دیکھیں نا، انسانی زندگی جو ہے یہ 3 دائروں میں تقسیم ہے: مادی، ذہنی اور ورائے ذہنی. اب انہی 3 دائروں کو جسم، ذہن اور روح بھی کہا گیا. اب مادی اور جسمانی زندگی کا تعلق طبیعت سے ہے اور اسی دائرے کا تعلق ذہنی دائرے کا تعلق جو ہے وہ نفسیات سے، اور ورائے ذہنی دائرہ جو ہے، دیکھیں نا، ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ 3 الگ الگ کمپارٹمنٹس ہیں. یہ تینوں اصل میں بات کو سمجھنے کے لیے درجہ بندیاں ہم نے کی ہیں. اب نظریہ رنگ و نور میں طبیعت اور نفسیات سے ہٹ کر ان ایجنسیوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے جو کائنات کی مشترک سطح پر عمل پیرا ہیں، یعنی کائنات کی سطح پر اشتراک رکھتی ہیں، تمام نوع میں یکساں کام کر رہی ہیں. ان ایجنسیوں کا ذکر ہے، کائنات کے ان قوانین کے عمل کا احاطہ کرتی ہیں. کائنات کے قوانین عمل کے عمل کرنے کے پیچھے کیا قوانین کام کر رہے ہیں، ان کا احاطہ کرنے کی بات جو ہے وہ ہم اس تیسری ایجنسی میں، جس کو ورائے نفسیات کہا گیا یا مابعد النفسیات کہتے ہیں، اس میں اسٹڈی کیا جاتا ہے. نظریہ رنگ و نور یہ اصرار کرتا ہے کہ انسان کائنات کی تخلیق میں کام کرنے والے فارمولوں سے واقف اور آگاہ ہو، ان تک رسائی حاصل کرے، ان کو عملی طور پر استعمال کرے، ان کی افادیت سے بہرہ مند ہو کر زندگی کو کامیاب اور خوشگوار بنائے. یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ جب روحانی سطح پہ کام کر رہے ہیں تو آپ فزیکلی کہیں کہ جی میں کپڑے نہیں پہنوں گا تو کھانا نہیں کھاؤں گا. نہیں، آپ کو تینوں درجوں پہ ساتھ لے کے چلنا ہے. یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کی زندگی میں خوشی اور غم براہ راست اس کے اپنے خیالات اور تصورات سے جڑے ہوئے. یہ خوشی اور غم یہ ہمارے اپنے تصورات اور خیالات کا کھیل ہے.
کوئی خیال ہمارے لیے مسرت آگی ہوتا ہے تو بعض خیالات انتہائی کردناک. اگر ہم اپنے خیالات کو معنی پہنانے میں احتیاط کر لیں اور اپنے باطل تصورات کو رد کر کے درست اور واضح تصورات کو اپنا لیں تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم رنج و الم یا دکھ اور کرب سے نہ نمٹ سکیں. جب تک کوئی بات یا عمل صرف شعور کے دائرہ کار میں رہتا ہے نہ تو وہ دیر پا ہوتا ہے اور نہ ہی محفوظ رہتا ہے. اگر کوئی کام یا عمل شعور کی سطح سے گزر کر لاشعور میں جگہ بنا لیتا ہے تو وہ فہم و فراست کے ساتھ حافظے میں نقش ہو جاتا ہے. یعنی ایک جیسے طوطے کی طرح ہم قرآن کو رٹ لیتے ہیں, وہ حافظے میں تو چلا گیا لیکن فہم و فراست کے ساتھ نہیں گیا. جب کسی مضمون کو سطحی انداز میں سرسری طور پر پڑھا جاتا ہے تو وہ شعور کی حد سے آگے نہیں بڑھتا. لیکن اگر وہی مضمون دلچسپی, سمجھ بوجھ اور غور و فکر کے ساتھ مطالعہ کیا جائے تو اس کا مفہوم یاد رہتا ہے. یعنی ارتکاز توجہ شعور کے دائرے سے نکل کر لاشعور کے دائرے میں داخل ہونے کا آسان طریقہ ہے. یعنی گویا آپ کو اپنی توجہ کو مرتکز کرنا سیکھنا ہے تو آپ کا شعور خود بخود لاشعور کو مطلب کہ حاصل کر لے گا یا لاشعور کے دائرے میں داخل ہو سکے گا. اب الہامی کتب جو ہیں اس بات کی وضاحت کرتی ہیں کہ اللہ نے انسان کو اپنی نیابت کے جلیل القدر منصب پر فائز کرنے کے لیے تخلیق کیا. دیکھنا کیا مقصد ہے, اللہ رب کریم نے انسان کو کیوں وجود بخشا. ایک جگہ تو یہ کہا کہ بھئی انی جاعل فی الارض خلیفہ, دوسری جگہ کہا کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اب ہم نے کہا جی ان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا, لیکن یہ نہیں کسی نے پوچھا کہ یہ لفظ عبادت ہوتی کیا ہے. ہم نے اس کو ریچولز کا نام دے دیا, ریچولائز فارم نہیں. اللہ کی بات ماننے کو عبادت کہتے ہیں. تو جب بات مانیں گے, جو بندہ جتنی اچھی طرح سے بات مانے گا وہ ظاہر ہے اتنا اچھا اسسٹنٹ یا اتنا اچھا سیکٹری یا اتنا اچھا ڈپٹی بنے گا. اب دیکھیں نا, اس میں اپنی روح میں سے غور و فکر کی صلاحیت پھونکی, علاوہ دیگر صلاحیتوں کے. کیا غور و فکر کی صلاحیت اللہ کی عطا نہیں ہے؟ اور پھر اسے علم الاسماء عطا کر کے اس صلاحیت کو استعمال کرنے کا علم سکھایا. اب اس صلاحیت اور علم کو عطا کرنے کی حکمت یہ بتائی کہ انسان کائناتی امور اور اس کے نظام کو سمجھ سکے, اور علم الاسماء کو استعمال کرتے ہوئے نہ صرف نت نئی تخلیقات کو سامنے لائے بلکہ انتظامی امور کو بھی اس طرح چلائے جس طرح اللہ خالق کائنات چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی تخلیق کے فارمولے بنائے ہیں اور ہر فارمولہ ظاہر ہے معین مقداروں کے تحت کام کر رہے ہیں. تو مقداروں کے معین ہونے سے کسی چیز کے محض مادی یا جزا کی مقداریں ہی مراد نہیں ہیں. یعنی صرف یہ نہیں کہ اتنی آکسیجن اور اتنی ہائیڈروجن ملائیں تو پانی بنے گا, بلکہ اس شے میں توانائی کی مقدار سے لے کر پھر اس کی عمر اور اس کی حدود, اس کا حجم اور اس کے سائز تک ہر بات کا تعین اللہ نے کیا ہے. دیکھیں نا, برگد کا درخت کتنا اونچا اٹھتا ہے اور گندم کا پودا ایک خاص حد تک رہتا ہے. تو یہ اس کی ہر چیز یعنی اس کی حدود, اس کا حجم اور سائز, ہر چیز کا تعین اللہ نے کیا ہوا ہے. مرشد کریم فرماتے ہیں کہ اصل انسان روح ہے, اور روح اضطراب, کشاکش, احساس محرومی اور بیماریوں سے معافرہ ہے. روح نے اپنے لیے ایک جسم بنایا ہے, اور روح اپنے لیے جو جسم بناتی ہے وہ اس جسم کو براہ راست آپریٹ نہیں کرتی. اس جسم اور اپنے درمیان ایک اور میڈیم ایجاد کرتی ہے, ایک اور میڈیم بناتی ہے. اس میڈیم کو ہم جسم انسانی اور روح کے درمیان ایک نظر نہ آنے والا جسم یا غیر مرئی جسم یا نسمہ کہتے ہیں.
یہ غیر مرئی انسان بھی با اختیار ہے، یعنی ہمارا ذہن فیصلے کرنے میں آزاد ہے. اس کو یہ اختیار ہے کہ وہ روح سے ملنے والی اطلاعات کو اپنی مرضی کے معنی پہنائے یا نہ پہنائے. یعنی یا تو اس کو انہی معنوں میں استعمال کرے جن معنوں میں اس کو دی جا رہی ہے، یا اس کو اپنی مرضی کے معنی پہنائے. اسی جسم کو نسمہ کہا جاتا ہے. جس طرح ہر چیز معین فارمولوں اور مقداروں سے وجود پاتی ہے، یہ غیر مرئی جسم یعنی نسمہ بھی فارمولوں کے تحت متحرک ہو کر عمل کرتا ہے. اس کے بھی اپنے فارمولے ہیں، اور ان فارمولوں کی تعداد لاکھوں نہیں اربوں خربوں تک جا پہنچتی ہے. مرشد کریم نے اس کو سمجھانے کے لیے ان کو 4 عنوانات میں تقسیم کیا ہے. اس کو دیکھیں تو بڑی توجہ سے دیکھیں کہ یہ انرجی کا لفظ استعمال کیا ہے کہ آبی توانائی ہے، برقی توانائی ہے، پھر حرارتی توانائی ہے، اور بادی. یعنی اس میں 4، یعنی پانی، بجلی، حرارت اور ہوا. یہ 4 توانائیاں ہمیں پانی کی طاقت کا اندازہ کرنا، پانی کے اندر جو برقی توانائی ہے، چیزوں کے اندر جو برقی توانائی، جو کرنٹ دوڑ رہے ہیں، پھر اسی طرح ہیٹ انرجی ہے، پھر بادی توانائی ہوا کی طاقت ہے. اب اگر ذرا سی اجازت دیں تو میں بتاؤں کہ یہ دیکھیں یہ 4 چیزیں آپ کو اپنے جسم میں نظر آ رہی ہیں. پیاس لگتی یا پانی پیتے ہیں تو پانی سے کوئی توانائی ملتی ہے، اسے آبی توانائی. آپ کے جسم میں کرنٹ دوڑ رہے ہیں، ذہن کے اندر الیکٹریکل امپلسز جو ہیں وہ دماغ کو منتقل ہو رہی ہیں، پھر وہاں سے وہ پورے بدن میں اعصابی نظام چل رہا ہے. پھر حرارتی توانائی ہے، دیکھیں نا ہم کھانا کھاتے ہیں، ہمارے باڈی کا ایک ٹیمپریچر ہے اور یہ مینٹین رہتا ہے. پھر اسی طرح بادی توانائی ہے، ہم سانس لیتے ہیں، سانس لیتے ہیں تو یہ ہوا کی طاقت جو ہے وہ ہمارے اندر کتنے کام کر رہی ہے، کچھ کا اندازہ ہے کچھ کا نہیں ہے. تو جتنا زیادہ کوئی روحانیت یا مابعد النفسیات کا طالب علم اس علم پہ جتنی زیادہ دسترس حاصل کرتا ہے، اتنا ہی وہ پرسکون ہوتا چلا جاتا ہے. اس کے اندر سے خوف اور غم کی جگہ اطمینان قلب اور محرومی کی جگہ کامیابیاں، اور پھر شعور کی محدود درجہ بندی سے آزاد ہو کر وہ ماورائی دنیا کے شب و روز کا مشاہدہ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں. کیونکہ جب ہم اپنے محدود شعور کی لمٹ سے باہر نکل لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ہم ذرا برتر شعور کی حدوں میں داخل ہونے لگتے ہیں. تو دیکھیں اس چیپٹر میں جو کچھ کہا تھا وہ میں نے کوشش کی کہ اس کو ایک مربوط خلاصے کی صورت میں آپ سے شیئر کر دوں.